ہم پڑھتے آئے ہیں کہ جنت میں مختلف لوگوں کے اعمال کے مطابق مختلف درجے ہوں گے۔ ان درجات کو ڈیٹیل سے ڈسکس کرتے ہیں تاکہ ہمارا ذہن کلیئر ہو ان درجات کے بارے میں۔ سورہ انفال میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اولئک هم المؤمنون حق لهم درجات عند ربهم ومغفرۃ ورزق کریم، یعنی یہ لوگ جو ہے ان کے اپنے درجات ہوں گے۔ ایک دوسری جگہ پہ ارشاد ہے لہم درجات مما عملوا، یعنی ان لوگوں کے لیے اپنے اپنے درجات ہوں گے جو یہ عمل کر چکے ہیں ان کے مطابق۔ یہ درجات تعداد میں کتنے ہوں گے، اس پہ ایک حدیث کوٹ کرتے ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ان الجنت مئۃ درجہ، جنت کے 100 درجے ہیں، اگر تمام جہان ان میں سے کسی ایک میں جمع ہو جائیں تب بھی وہ درجہ ان سے وسیع رہے، یعنی تمام جہان ایک درجے میں سما جائے پھر بھی یہ درجہ ان سے وسیع ہوگا۔ اور یہ حدیث مسند احمد ترمذی دونوں میں موجود ہے۔ اس طرح بھی حضرت ابو سعید خدری کی ایک روایت ہے کہ جنت کے درجات آیات قرآن کے برابر ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے حافظ قرآن جب جنت میں داخل ہوگا تو اس کو کہا جائے گا پڑھتا جا اور چڑھتا جا، تو وہ پڑھے گا اور ہر آیت کی جگہ ایک درجہ اوپر چڑھے گا، حتیٰ کہ اس کو جتنا یاد ہوگا اس کا آخری حصہ بھی پڑھ لے گا۔ یہ حدیث مسند احمد اور ہادی الارواح دونوں میں موجود ہے۔ ان دو درجوں کے درمیانی جو فاصلہ ہے اس کا سفر کتنا ہے، اس پہ حدیث کوٹ کرتے ہیں جو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ جنت کے 100 درجات ہیں، ان میں سے ہر درجہ کا درمیانی فاصلہ 100 سال چلنے کے برابر ہے، یعنی ایک درجے سے دوسرے درجے تک کا فاصلہ 100 سال کے مسافت کے برابر ہے، اور یہ حدیث ترمذی کی ہے۔ یہ بھی ایک کویسچن ریز ہوتا ہے کہ جنت کے درجات کس چیز کے ہیں، تو اس پہ حدیث کوٹ کرتے ہیں جنت کے 100 درجے ہیں، ان میں سے ہر ایک درجے کا درمیانی فاصلہ آسمان و زمین کے فاصلے کے برابر ہے۔ ان میں سے پہلے درجے کے گھر، کمرے، اس کے دروازے، پلنگ اور ان کے تالے سب چاندی کے ہوں گے، اور دوسرے درجے کے گھر، کمرے، اس کے دروازے، اس کے پلنگ اور اس کے تالے سونے کے ہوں گے، اور تیسرے درجے کے گھر، اس کے کمرے، اس کے دروازے، اس کے پلنگ اور اس کے تالے یاقوت، لؤلؤ اور زبرجد کے ہوں گے، اور باقی 97 درجے کس چیز سے بنے ہیں سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ اور یہ حدیث بدور السافرہ کی حدیث ہے۔ کم درجے کے جنتی کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں، اب اعلیٰ درجے کے بعض مومنین کے درجوں کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت والے اپنے اوپر بالخانوں میں رہنے والوں کو اپنے اعمال کی کمی بیشی کی وجہ سے ایسے دیکھیں گے جس طرح سے لوگ مغرب یا مشرق کے افق میں غائب ہونے والے چمکدار ستارے کو دیکھتے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ انبیاء کرام کے منازل ہوں گے جن میں ان کے سوا کوئی نہیں پہنچ سکے گا؟ فرمایا کیوں نہیں، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، ان غرب یعنی بالخانوں میں وہ لوگ رہیں گے جو اللہ پر ایمان کامل اور اعلیٰ درجے کا ایمان لائے ہو اور اس کی رسولوں کی تصدیق کی کامل طور پر، اور یہ حدیث ہے بخاری کی۔ اس طرح ان اعلیٰ درجات میں مجاہدین بھی ہوں گے، تو اس کے بارے میں حدیث ہے جنت کے 100 درجات ہے، ہر 2 درجوں کے درمیان آسمان و زمین کے فاصلے کے برابر فاصلہ ہے، یا آسمان و زمین سے بھی زیادہ فاصلہ جتنا فاصلہ ہے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ درجات کن کے لیے ہوں گے؟ ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یہ درجات کن کے لیے ہوں گے؟ فرمایا اللہ کے راستے یعنی اسلام میں جہاد کرنے والوں کے لیے، یعنی مجاہدین کے لیے۔ حدیث ہے ہدی الارواح کی۔
اس طرح اس فضیلت پر ایک اور حدیث کوٹ کرتے ہیں، ان الدرجۃ فی الجنہ فوق الدرجہ کما بین السماء والارض، ایک لمبی حدیث ہے، جنت کا ہر درجہ دوسرے درجے سے اوپر جیسے آسمان و زمین کے درمیان کی صورت ہے۔ انسان کبھی اپنی نظر بلند کرے گا تو اس کو ایک بجلی چمدیا دے گی، قریب ہوگا کہ اس کی نظر کو اچک لے تو وہ اس سے گھبرا کر پوچھے گا یہ کیا ہے، تو اس کو کہا جائے گا یہ تمہارے پلا بائی کا نور ہے۔ وہ کہے گا میرا پلا بائی، ہم دونوں دنیا میں اکٹھے نیک عمل کرتے تھے، پھر اس کو اتنا فضیلت کیوں بخشی گئی؟ تو اس کو کہا جائے گا کہ وہ عمل کے اعتبار سے تجھ سے افضل تھا۔ پھر اس جنتی کی دل میں بھی رضا ڈال دی جائے گی، حتیٰ کہ یہ راضی ہو جائے گا، مطلب اس کو جو درجہ دیا گیا ہوگا وہ اسی پر راضی رہے گا۔ یعنی اس کے دل میں یہ بات نہیں اٹھے گی کہ اس کو اتنا درجہ کیوں دیا گیا ہے، وہ اتنے بڑے درجے پہ کیوں ہے اور میں کیوں چھوٹے درجے پر ہوں۔ تو اللہ پاک اس کے دل کو صاف کر دے گا اور وہ اپنی درجے پہ جو کیٹیگری میں وہ رہ رہا ہوگا اسی پہ راضی ہو جائے گا۔ اور یہ حدیث بدور الساپرہ کی ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔